السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور پروگرام ہے اوپینین۔ آج ناظرین اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے۔ کشمیر میں الیکشن ہوئے 2 روز قبل اور جو نتائج وہاں پر آئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اس میں جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ رولنگ پارٹی ہی جیتتی ہے اور وہی جیت گئی، تقریباً 26 سیٹیں پی ٹی آئی نے حاصل کی ہیں۔ اب اس پہ اعتراض ہے، ظاہر ہے کہ اعتراض ہونا بھی چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو بھی۔ آج آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے اور الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسی طرح اور بھی ان کے ساتھ سابق وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب بھی موجود تھے اس پریس کانفرنس میں۔ نون لیگ کے اور رہنماؤں نے بھی اس کو مسترد کیا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی اس کو مسترد کیا ہے نتائج کو ان کے، اور کہا ہے کہ یہ الیکشن کے نتائج ہم نہیں مانتے۔ اب یہ ایک پاکستان میں ریت بن گئی ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگا، یعنی پہلا مرحلہ ہوتا ہے الیکشن کیمپین، اس میں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی ہم بھاری ہیں۔ اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن والے دن کچھ خبریں آتی ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، پھر اگلے دن جو ہے وہ الیکشن کو مسترد کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی ایک عام طور سے ریت بن گئی ہے اور یہ ابھی ریت مسلسل چل رہی ہے۔ اب اس میں کون حق پر ہے کون نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے، اور لوگ زیادہ تر یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہارنے والی پارٹی ہے یہ شور ہی کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک خاص رول ہے الیکشن میں، الیکشن کو کنٹرول کرنے میں، تو اس تعلق سے میں بات کروں گا۔ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سردار محمد اشرف صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب۔ جناب، جیسا ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنے گزشتہ پروگراموں میں، جو نتائج ہم سوچ رہے تھے اسی طرح کے نتائج آئے ہیں، اور آپ بھی کہہ رہے تھے اور مجھے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ نتائج یہی رہیں گے۔ اب اس پہ شور اسی طرح مچنا ہے جس طرح گلگت بلتستان کے الیکشن کے نتائج پہ مچا، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ معاملات بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہونے کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ تو کیا کہنا چاہیے، میں اب کیا کہوں گا آپ سے؟ وہ کہا نا کسی نے کہ سانس بھی لے آہستہ، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام کام۔ بہت، جی، نازک ہے بہت کام۔ جی، نازک ہے کام بہت، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے کام بہت۔ لیکن کشمیر میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے شاید وہ لوگ جو کشمیر سے واقف ہیں اور وہ لوگ جو کشمیر کے سیٹ اپ سے واقف ہیں ان کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسا اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ اچھا۔ اور اس دفعہ البتہ اچنبے کی بات یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام فورسز جو فیڈرل گورنمنٹ سے متعلق ہیں، چاہے وہ، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ آزاد کشمیر میں چیف سیکرٹری سے لے کر اکاؤنٹنٹ جنرل تک سارے کے سارے لوگ پاکستان سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر کی بے توقیری کا یہ عالم ہے کہ اس نے ایک مرکزی وزیر کو آزاد کشمیر سے نکالنے کا حکم دیا اور کسی نے اس حکم پر عمل درآمد نہیں کیا، بلکہ اس کا منہ چڑھایا گیا اور اس کا مذاق اڑایا گیا اس طرح سے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن مہم کے دوران پرائم منسٹر کے ساتھ یہ وزیر صاحب جو پوری طرح سے آزاد کشمیریوں کو گالم گلوج اور اس طرح سے کرتے رہے ہیں، فائرنگ کرتے رہے ہیں، تو اس طرح سے بے توقیری اور بے عزتی جو آزاد کشمیر کے لوگوں کی ہوئی ہے، میرے خیال سے وہ آسانی سے ہضم ہونے والی لگتی نہیں۔ سر، آپ آزاد کشمیر کے عوام کی بے توقیری کی بات کر رہے ہیں، ان کے مینڈیٹ کی بے توقیری کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں تو گزشتہ جو الیکشن ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اس سے پہلے بھی جو الیکشن ہوتے رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ نے چاہا وہ جیتا، باقی جو بھی اس کے سامنے ہوا وہ گر گیا، وہ ہار گیا، وہ مر گیا۔
تو یہ تو پاکستان میں ہوتا رہا, یہ اٹس نتھنگ نیو ان پاکستان. پاکستان سے دیکھیے پاکستان کا معاملہ اور ہے, یہ آزاد کشمیر کا جو سو کارڈ آزاد ہے, نہ یہ آزاد ہے نہ کشمیر ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ 3-4 چیزیں ہیں جو آزاد کشمیر کے الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے کافی ہیں, کیونکہ وفاقی حکومت کے اپوائنٹڈ آفیسر وہاں موجود ہیں جو وفاقی حکومت کے ماتحت ہیں, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ماتحت ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم کے ماتحت ہیں, اور وہ سارا کا سارا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ان کے پاس ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں وہاں مظفر آباد گیا تھا, تو وہاں اس وقت جو ہے وہ سکندر ایاز خان جو ہے وزیر اعظم تھے, اور یہ ان کی الیکشن ڈے تھا, اور وہ اب الیکشن ڈے پہ وہ اپنے حلقے میں ڈپٹی کمشنر کو فون کر رہے تھے. وہ ڈپٹی کمشنر ان کا فون کی کال کا جواب نہیں دے رہا تھا, بلکہ آخر میں انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ایس ایچ او ہے علاقے کا, وہ میرے علاقے میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے اور میں ایس ایچ او کو فون کر رہا ہوں, تو وہ ایس ایچ او میری بات نہیں کر رہا. نہیں, یہ بات صحیح ہے آپ کی, یہ اس سے انکار نہیں ہے کہ جو آزاد کمشنر آزاد کشمیر کے لوگ. سر میرا اگر آپ نے جو بھی الیکشن کرایا ہے, ابھی فوج تو اس میں انوالو نہیں تھی نا. دیکھیے فوج پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں تھی, اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فوج کے خلاف ایکسپٹ دس کے اپنی جو ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ کی یا ملٹری کی جو ایجنسیاں وہاں ایم آئی اور آئی ایس آئی کا اگر کوئی رول ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے, کیونکہ آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر کو وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا ہے, اور اس کے اوپر بڑے سوشل میڈیا پہ بڑی بڑی خبریں ہیں کہ ایک آدمی نے بہت. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں جس طرح سے پیسے کو وہاں پھیلایا جا رہا ہے, اس سے زیادہ بے عزتی آزاد کشمیر کے لوگوں کی اور کوئی نہیں ہے کہ ان کو بکاؤ مال سمجھ کے خریدنے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا, اس میں کشمیر 1846 میں بکا تھا. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے سوال کر لوں, اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. کو فری کیا گیا, یہ ان کے درمیان بات. ٹھیک ہے, یہ ذرا مجھے بتا دیجئے, بڑا امپورٹنٹ آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ آزاد کشمیر میں اسٹیبلشمنٹ فوج تو پولنگ اسٹیشن میں نہیں تھی. اب دیکھیے پاکستان میں ایک سلسلہ ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ کا گرپ ہے, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وردی پہن کے ہی وہ کام کریں, وہ بغیر وردی کے آپ نے خود ایک بریگیڈیئر کی نشاندہی کر دی ہے, تو فیصلہ تو انہی کا ہے. یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے ہونی ہی نہیں چاہیے. اب میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ احسن اقبال نے ایک بات کہی ہے کہ ان کی جیت یعنی پی ٹی آئی کی جیت آزاد کشمیر میں انٹرنیشنل ایجنڈے کی تکمیل ہے, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں, وہ انٹرنیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ بھائی جی یہ آزاد کشمیر کا جو ٹکڑا ہے, جو آزاد کشمیر کے لوگوں نے مہاراجا سے آزاد کرایا تھا, اس کو پاکستان میں ضم کر دیا جائے. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی یہ احسن اقبال وغیرہ مجھے نہیں معلوم یہ بات کیوں کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کو پاکستان کے پنجاب صوبے میں اور کے پی کے میں ضم کرنے کا منصوبہ ہے, تاکہ کشمیر کا قصہ یہ ٹنٹا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. اچھا, تو اس میں اگر یہ اس طرح ہے کہ ان کا ایک ایجنڈا ہے, تو یہ تو پاکستان کا ایجنڈا ہوا, یہ انٹرنیشنل ایجنڈا کہاں سے ہو گیا؟ نہیں, وہ انٹرنیشنل ایجنڈا اس لیے ہے کہ دیکھیں مودی نے جو اقدامات کیے ہیں وہ مودی کے اقدامات ایسے نہیں ہیں کہ ہوا میں ہوئے ہیں. مودی کے اقدامات جو ہے, عمران خان صاحب ابھی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے. مودی کا آپ انڈیا وہ جو ہے انڈین ٹی وی ہے اس کے اوپر راجیش شرما کے ساتھ انٹرویو دیکھ لیں. مودی یہ کہتا ہے کہ عمران خان مجھے ملے تھے, انہوں نے کہا کہ میں پٹھان آدمی ہوں, میں جو بھی بات کرتا ہوں اس کے اوپر قائم رہتا ہوں, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے, اور آئندہ میں پرائم منسٹر بننے والا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اب دیکھیں گے کہ عمران خان اپنے وعدے پہ قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا. اور لوگوں کا, کشمیر کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 5 اگست کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ہوا میں نہیں ہوا ہے, اس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہاں شامل تھی. اچھا, اس میں اگر ہاں بھی شامل تھی تو اس میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ ایجنڈا پاکستان کے حق میں اگر وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کو اگر پاکستان میں ضم کر دیا جائے تو پاکستان زیادہ مضبوط ہوگا. آپ سمجھتے ہیں مضبوط ہوگا پاکستان یا اس پہ مزید کمزوری آئے گی؟ دیکھیے پنجاب
پولنگ اسٹیشن پہ نہیں آئی ہے، لیکن فرنٹیئر کانسٹیبلٹی وہاں موجود تھی. وہاں پنجاب پنجاب سے جو ٹی سی وہاں موجود تھی. تو اس کا تاثر آزاد کشمیر میں اچھا نہیں گیا ہے. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں تو بے شک ٹھیک ہوں گے، شاید آپ صحیح سمجھتے ہوں گے، لیکن مجھے تو اس کا ریئیکشن لگتا ہے. نہیں، میرے اوپر مت رکھیے آپ، میں بھیڑ بکری سمجھنے والا کون؟ میں تو ایک تجزیہ کر رہا ہوں اور آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ بتا دیجئے آپ کہ اگر میں پاکستان کے حق میں اگر وہ سمجھ رہے ہیں تو آپ یہ اس طرح اس پہ مجھے دلیل دیجئے کہ یہ پاکستان کے حق میں نہیں بلکہ پاکستان کے لیے ان دا لانگ رن بہت نقصان دہ ہوگا، پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہوگا. دیکھیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی اکانومی کے لیے کشمیر جو ہے وہ ایٹم بم سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان نے کشمیر کے پانی جو ہیں وہ ہندوستان کو بیچے ہیں، جس کا پاکستان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، اور اس میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے یہ کام دکھایا تھا 1958 میں. بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو، وہ آزاد کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر ہو، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، لوگ اس کو سمجھتے ہیں. اگر وہ کمزور ہیں یا وہ غریب ہیں تو آپ ان کی غربت کا مذاق تو اڑا سکتے ہو، لیکن ان کے اوپر کوئی چیز فورس نہیں کر سکتے جب تک. ہاں، آپ نے عمران خان کہتا ہے نا کہ جی میں ریفرنڈم کروں گا، پہلے میں پاکستان میں آپ کو شامل کروں گا اور پھر میں آپ کو ریفرنڈم کروں گا. یار آپ سوچو کہ اگر آپ واقعی ایسی بات کرنا چاہتے ہو تو آپ یونائٹڈ نیشن کو بولو کہ آزاد کشمیر میں ہم ریفرنڈم کرانا چاہتے ہیں پاکستان کے حق میں یا ہندوستان کے حق میں، تو آپ اپنی فوجیں ہم نکالنا ہے، آپ یونائٹڈ نیشن جا کے ریفرنڈم کرا دیں آزاد کشمیر میں، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا. نہیں دیکھیے، وہ تو بات صحیح ہے. میں نے آپ سے جو سوال کیا سر، میں نے آپ سے موقف نہ پاکستان مضبوط ہوگا نہ پاکستان کا موقف مضبوط ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں، مجھے ثابت کیجئے نا سر. آزاد کشمیر کے یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ایمان کی حد تک اس کے اوپر یقین پہنچا، لیکن اب جو آوازیں وہاں سے نکل رہی ہیں وہ اچھی آوازیں نہیں ہیں. اگر آپ کے کان بند ہیں تو ہوا کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آوازیں نکل رہی ہیں جو پاکستان کے لیے کسی صورت میں بھی اچھی نہیں. نہیں، میرا دیکھیے پھر سوال آپ نے پھر میرے اوپر رکھ دیا کہ میرے کان بند ہیں. میرے کان بند اور کھلے ہونے کا معاملہ ہی نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے میں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہوں، پاکستان کی حکومت کو کہہ رہا ہوں، پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو کہہ رہا ہوں، خاص طور پر تحریک انصاف کو کہہ رہا ہوں کہ جس میں لوگ دوسری پارٹیوں سے توڑ تاڑ کے لوگ اور ایڈمنسٹریشن کو استعمال کر کے اور الیکشن جو ہے مینوپولیٹ کیا ہے. اگر مینوپولیٹ نہیں کیا ہے تو تحریک انصاف کو 25-26 سیٹیں ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا. اور یہ جو پاکستان میں جو 12 سیٹیں پاکستانی کشمیریوں کی رکھی ہوئی ہیں، اس سے بڑا فراڈ کوئی اور ہے نہیں. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ 12 سیٹیں یہ تو ایک آپ نے ایک اپنے ہاتھ میں جو ہے یو ڈونٹ ٹرسٹ آزاد کشمیری، آپ ان کو اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہو. نہیں، وہ تو صحیح ہے. اب مجھے بتائیے کہ کشمیر میں 1947 سے لے کر آج تک یہی بات رہی ہے سر، کشمیریوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا. آزاد کشمیر میں مجھے ایک تحریک بتا دیجئے جو پاکستان کے خلاف چل رہی ہو. تو اگر آزاد کشمیر کے لوگ اتنا ہی ترنے والا ہیں تو پاکستان کیوں نہ کھائے؟ نہیں، وہ تو کھا ہی رہے ہو یار. ابھی کہاں، میرا مطلب ہے دیکھو، کمزور جو غریب ہے وہ تو لڑ نہیں سکتا ہے، کیونکہ 1953 میں 47 میں پاکستان آزاد ہوا اور 1953 میں کشمیر میں پنجاب کانسٹیبلری گئی تھی، ٹی سی وہاں بھیجی گئی تھی، اور 53 کے بعد ابھی ٹی سی جو ہے اس الیکشن کے دوران مانگ رہی ہے. پنجاب کانسٹیبلری جو ہے وہ آزاد کشمیر میں الیکشن کو مانیٹر کر رہی ہے. تو مجھے بتا دیجئے نا، کوئی تحریک ہے پاکستان کے خلاف وہاں پہ؟ لوگوں میں کوئی اشتعال نہیں ہے، سارے پاکستان کے خلاف. میں آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے یہ الیکشن جو ہے، یہاں پر الیکشن کا جو سلسلہ ہے، ہر وہ پارٹی جو حکمرانی میں ہوتی ہے، جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ سارے جو ہے بڑے نام چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ تو کوئی ریئیکشن ہے ہی نہیں کشمیر کے لوگوں میں پاکستان کے خلاف. تو کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے نقصان دہ ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں،
یہ بالکل ویسے ہی بات ہے کہ 1964 میں ایوب خان اور فاطمہ جرا کا الیکشن تھا صدارتی، اور ایسٹ پاکستان نے فاطمہ جناح کی حمایت کی تھی اور ویسٹ پاکستان والوں نے مینیپولیٹ کیا تھا اور ویسٹ پاکستان میں ایوب خان جیت گیا تھا، ایسٹ پاکستان میں ایوب خان کو پذیرائی نہیں ملی تھی، اور پاکستان کی ریاست نے ایوب خان کی حکومت نے اس کو بڑا اپنی طاقت کا مظاہرہ سمجھا تھا۔ وہ طاقت کا مظاہرہ بالآخر 1971 کی صورت میں ظاہر ہوا، صرف 7-8 سال کے بعد۔ تو آپ اس کو آسان نہ سمجھو میرے بھائی، آپ یہ بھی تو سمجھو اس کا نازک، میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ بہت نازک ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہمارا حصہ ہے۔ نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ کشمیری تو کچھ نہیں کریں گے نا سر تو میرا پوائنٹ تو اپنی جگہ، کے اوپر فائرنگ کریں گے، ان کو پیسے دینے کی کوشش کریں گے، تو اس کا سے آپ اچھا تاثر نہیں جائے گا سر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے سر، میں جو پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کشمیریوں کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہے۔ اگر مودی اس پہ ریئیکشن دے گا یعنی انڈیا ریئیکشن دے گا تو وہ اپنی جگہ بات صحیح ہے، لیکن کشمیریوں کا تو کوئی ریئیکشن ہی نہیں ہے، یہاں پر کوئی تحریک ہی نہیں ہے پاکستان کے خلاف آزاد کشمیر میں۔ آپ یہ کیسے بات کر رہے ہیں؟ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ تو بات ختم کر دی نا آپ نے، یہ کیا کر کشمیر کے لوگ پاکستان کی طرف نجات دہندہ کے طور پر دیکھتے رہے ہیں۔ تو اب وہ نجات دہندہ اگر ان کو شامل کر رہا ہے اپنے اندر، دیکھا ہے دنیا ساری نے دیکھا ہے جس طرح الیکشن کمشنر کے چیف الیکشن کمشنر کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا، جس طرح پرائم منسٹر جو ہے وہ گنڈے وزیر کو لے کے گالم گلوز کراتا رہا اپنے سامنے۔ اس کا آزاد کشمیر کی تاریخ میں اتنا بدتمیز الیکشن کبھی بھی نہیں ہوا سر۔ ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ یہی کیا ہے پاکستان کے حکمرانوں نے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، یہی کیا ہے ہمیشہ، کچھ نیا نہیں ہوا سر۔ اس میں کیا نیا، آپ مجھے کیا نئی اسٹوری بتائیے۔ ایسا نہیں ہوا، دیکھیں نہ تو پرائم منسٹر کبھی آزاد کشمیر کے الیکشنوں میں گئے ہیں اس سے پہلے، نہ ہی پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز وہاں اس طرح سے جس طرح سے اس دفعہ کمپیننگ ہوئی ہے وہ پاکستان کی بڑی پارٹیوں نے اور لوگوں نے جو بھی ووٹ دیے ہیں وہ پاکستانی پارٹیوں کو دیے ہیں۔ تو اس پاکستان کے ساتھ آزاد کشمیر کے لوگوں کی محبت اپنی جگہ، لیکن پاکستانی حکومت کا جو طرز عمل ہے وہ انتہائی غیر ضروری اور غیر سیاسی اور غیر اخلاقی، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا سردار محمد اشرف صاحب، آپ نے گفتگو کی۔ ناظرین، سردار محمد اشرف صاحب کی گفتگو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ اس پوری گفتگو کا آپ تجزیہ کریں گے اور کسی نتیجے پر ضرور پہنچیں گے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔